السلام علیکم دوستو، جی میں ہوں محمد فیصل یاد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس اینڈ گریٹ۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے یسوع مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کی لائف کے اوپر بات کرنی ہے آج ہم نے۔ جی یسوع مسیح ایک روحانی استاد تھا جس نے ایمان، محبت اور معافی کی خوشخبری کی تبلیغ کی۔ ان کی زندگی اور تعلیمات ایک نئے مذہب عیسائیت کے ظہور کا باعث بنی، جو مغربی دنیا میں ایک اہم مذہبی قوت بن گئی۔ عیسائی مذہب یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یسوع اسلام میں ایک اہم پیغمبر بھی ہیں اور ان کی تعلیمات کو دیگر مذہبی روایات نے بڑے پیمانے پر سراہا ہے۔ یسوع نصرت کی ابتدائی زندگی۔ یسوع بیت المقدس یہودیہ میں پیدا ہوا۔ اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ ہیرودیس کی حکمرانی میں یسوع ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین مریم اور جوزف نصرت تھے۔ یسوع بیت لحم میں پیدا ہوا کیونکہ اس کے والد کو رومی مردم شماری میں حصہ لینے کے لیے اپنی پیدائش کے مقام پر جانا پڑا۔ مردم شماری کی وجہ سے زیادہ ہجوم کی وجہ سے خاندان کو ایک مستحکم جگہ کی پیشکش کی گئی تھی اور اس وجہ سے یسوع کی پیدائش ماحول کے عاجز میں ہوئی تھی، جانوروں سے گھرا ہوا چرنی میں۔ انجیل کے مطابق یسوع کی پیدائش کا اعلان قربی کھیتیوں میں چراؤں کے لیے کیا گیا تھا۔ بعد میں یسوع کو مشرق کے 3 دانشوروں نے سونا، لوبان اور مراس کی تحفے پیش کیے۔ یسوع کی پیدائش کے فوراً بعد ہیرودیس کو بتایا گیا کہ یہودیوں کا مستقبل کا بادشاہ اس کی بادشاہی میں پیدا ہوا ہے۔ اپنی وقتی طاقت کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس نے تمام نوجوان یہودی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انجیل بیان کرتی ہے کہ کس طرح یوسف کو خواب میں خبردار کیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے خاندان کو نصرت واپس آنے سے پہلے مصر لے گیا جب اس سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ یسوع کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ انجیل آخری 2 سالوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے جب وہ اپنی وزارت میں سرگرم تھا۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ یسوع نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑائی کی تربیت حاصل کی۔ کچھ نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اس عرصے کے دوران یسوع نے ہندوستان اور فارس کا سفر کیا، جہاں انہوں نے اپنی وزارت شروع کرنے کے لیے نصرت واپس آنے سے پہلے ہندوستان کی روحانی روایات کے بارے میں کچھ سیکھا۔ تینوں مطابق پذیر انجیلیں کہتی ہیں کہ یسوع کو جان بپتسمہ دینے والے نے دریائے اردن میں بپتسمہ دیا تھا۔ یہ علامتی بپتسمہ یسوع کی وزارت کا آغاز تھا۔ اپنے بپتسمہ کے بعد یسوع نے 40 دن ریگستان میں گزارے، جہاں اسے شیطان نے آزمایا۔ تاہم اس نے امتحان پاس کیا اور دولت یا دنیاوی فوائد کے کسی بھی لالچ سے انکار کر دیا۔ یسوع کی تعلیمات کو مختصر تالیفی بیانات سے نمایاں کیا گیا تھا، جو سننے والوں کی تخیل کو پکڑنے کے لیے حیرت انگیز منظر پکڑنے کے لیے حیرت انگیز کشش کا استعمال کرتے تھے۔ اسی کے سب سے مشہور تعلیمات پہاڑ پہ خطبہ ہے۔ مبارک ہے روح میں غریب، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو ماتم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں حلیم، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بعد بھوک اور پیاس لگاتے ہیں، کیونکہ وہ بھر جائیں گے۔ مبارک ہے مہربان، کیونکہ وہ رحم پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے صلح کرنے والے، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ میتھیو۔ یسوع کی تعلیمات کی ایک اہم خصوصیت معافی اور غیر مشروط محبت پر زور دینا ہے۔ یہ پرانے صافیوں سے نکلنے کی نمائندگی کرتا ہے، جس نے آنکھ کے بدلے آنکھ پر زور دیا ہے۔ یسوع نے اپنے پیروکاروں کو اپنے دشمن سے محبت کرنا اور دوسرا گال موڑنا سکھایا۔ تم نے سنا ہے کہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے محبت کرو گے اور اپنے دشمن سے نفرت کرو گے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، ان کو برکت دو جو تم پر لعنت بھیجتے ہیں، ان سے بھلائی کرو جو تم سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرو جو تمہیں استعمال کرتے ہیں اور تمہیں ستاتے ہیں۔ میتھیو۔ یسوع مسیح نے یہ بھی سکھایا کہ جنت کی بادشاہی اندر ہے۔ اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے سکھایا، یہ ضروری تھا کہ دنیا سے لگاؤ ترک کر کے عاجزی اور سادگی کو برقرار رکھا جائے، ایک بچے کی طرح۔ خدا کی بادشاہت نشانیاں لے کر نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ کہیں گے دیکھو یہ ہے یا وہ، یہ ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔
لوکا۔ یسوع کو شفا دینے والے کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ انجیلیں بہت سے معجزات کا ذکر کرتی ہیں جہاں یسوع بیماروں کو شفا دینے اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کے قابل تھا۔ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں یسوع یروشلم میں داخل ہوئے اور سنڈے نے جوش و خروش سے ان کا استقبال کیا، جنہوں نے ہوسنا کا نعرہ لگایا۔ یسوع پھر مرکزی مندر میں داخل ہوا اور قرض دینے والوں کو مزید الٹ کر تنازع کھڑا کر دیا۔ یسوع نے ان پر تنقید کی کہ وہ ایک مقدس ہیکل میں کاروبار کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہیکل کو ڈاکوؤں کا اڈہ بنا دیا ہے کہ پیغام سے دھمکی دی۔ یسوع اس ہفتے کے آخر میں یسوع نے اپنے 13 شاگردوں کے ساتھ فصح کا کھانا منایا۔ اس نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کے اپنے شاگردوں میں سے ایک کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا اور حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ یسوع نے پیش گوئی کی تھی یہ ہوا، یہودیوں نے یسوع کو چوم کر مندر کے حکام کے ساتھ دھوکہ دیا۔ یوداس کو اس کے خیانت کے لیے 30 چاندی کے سکے ادا کیے گئے، لیکن بعد میں اس نے اپنے عمل سے توبہ کی اور اپنے آپ کو ایک درخت سے لٹکا دیا۔ یہودی بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ خدا کا بیٹا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ یہودی حکام نے اسے رومی حکام کے پاس اس سے سفارش کے ساتھ بھیج دیا کہ اس پر توہین مذہب کا الزام عائد کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ پونٹیس پیلاٹ کے اس کو پھانسی دینے سے گریزا تھا، کیونکہ اس نے ایسا جرم نہیں دیکھا جو یسوع نے رومیوں کے خلاف کیا تھا۔ پیلاطس کی بیوی نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے محسوس کیا کہ یسوع معصوم ہے، اور اس کی بیوی نے پیلاطس کو یسوع کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ پیلاطس نے حکم دیا کہ یسوع کو کوڑے لگائے جائے، اس امید سے کہ یہودی حکام کو خوش کریں گے، تاہم وہ اب بھی یسوع کو سزائے موت دکھانا چاہتے تھے۔ فصح کی عید پر رومی حکام کے لیے ایک قیدی کو رہا کرنا روایتی تھا، تاہم ہجوم نے عیسیٰ کو رہا کرنے کے لیے نہیں بلکہ بارابا کو منتخب کیا۔ ایک مجرم پطلس نے یہ کہتے ہوئے ہاتھ دھوئے کہ یہ اس کا جرم نہیں ہے، یسوع کا مصلوب ہونا۔ اس کے بعد یسوع کا کلوری تک لے جایا گیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ اسے فوجوں اور ہجوم میں سے کچھ نے مارا، پیٹا اور تانا دیا۔ بہت سے دوسرے یسوع کو پھانسی پر لے جاتے ہوئے دیکھ کر رو رہے تھے۔ اسے کراس اٹھانا پڑا اور ایک مرحلے پر بے ہوش ہو گیا، اور سائرن آف سائرن نے اس کی مدد کی۔ یسوع کو سر پر ایک تحریر کے ساتھ صلیب پر کیل لگایا گیا تھا۔ یسوع نصری یہودیوں کا بادشاہ اس دو چوروں کے درمیان مصلوب کیا گیا۔ جب سپاہی کرا ڈال کر اس کے کپڑے تقسیم کر رہے تھے، صلیب پر یسوع نے کہا، ابا انہیں معاف کر دو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یسوع صلیب پر مر گیا۔ ایک رومی سپاہی نے نیزے سے اس کی طرف پنکچر لگایا، یہ ثابت کیا کہ وہ مر گیا ہے۔ انجیلیں بیان کرتی ہیں کہ مصلوب ہونے کے بعد اتوار کو مریم مگدلینی نے یسوع کی قبر کو خالی پایا۔ اس کے شاگردوں کو احساس ہوا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اگرچہ تھامس جیسے شاگردوں نے یسوع کے جی اٹھنے پر شک کیا، یہاں تک کہ اس نے یسوع مسیح کو جسم میں دیکھا۔ یسوع مسیح کی فطرت۔ درست تاریخ ریکارڈ کی کمی کی وجہ سے یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات کی صحیح تفصیلات پر کچھ تنازع ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ذرائع 4 عام انجیل ہیں: متیو، مارک، لوکا اور جان۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مسیح کی موت کے تقریباً 70 سے 200 سال بعد لکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی دوسری غیر منطقی انجیلیں ہیں، جیسے تھامس، پیٹر اور مریم۔ خاص دلچسپی مردہ سمندری توماروں کی دریافت تھی، جس نے پہلے کھوئی ہوئی تحریروں کو بے نقاب کیا۔ ابتدائی عیسائیت کی تاریخ میں یسوع مسیح کی فطرت کے بارے میں بہت بحث ہوئی۔ کچھ نے محسوس کیا کہ یسوع خدا کا براہ راست اوتار تھا، دوسروں نے محسوس کیا کہ وہ الہی اور انسان دونوں ہیں۔ عیسائیت کو مختلف شاخیں مختلف پہلوؤں پر زور دیتی تھیں۔ مثال کے طور پر گنوسٹک نے خدا کی تقویت اور پیروکاروں کے خدا کے ساتھ براہ راست تعلق رکھنے کی صلاحیت پر زور دیا۔ 325 عیسوی میں نکین عقیدے نے عیسائی چرچ کے تعلیمات کو یسوع کے بارے میں رسمی شکل دی۔
انہوں نے چار انجیلوں کو بطور اصول قبول کیا اور بہت سی دوسری انجیلیں کو رد کر دیا۔ نکین عقیدہ نے سینٹ پال کے تحریروں اور خطوط پر بھی بہت زور دیا۔ سینٹ پال نے یسوع مسیح کی الہی فطرت اور مصلوب اور قیامت کی اہمیت پر زور دیا۔ یسوع مسیح کی مختلف نظریات۔ روشنی خیالی کے نظریے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو جیسا کہ میں نے تم سے محبت کی ہے کہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اس سے تمام لوگ جان لیں گے کہ اگر آپ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو آپ میرے شاگرد ہیں۔ یسوع مسیح۔ روشن خیالی نشہ ثانیہ کے بہت سی اہم شخصیات نے یسوع کو اخلاق اور مذہبی نظریات کا ایک اعلیٰ استاد محسوس کیا، لیکن کنواری پیدائش جیسے الوہیت اور معجزات کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ مثال کے طور پر تھامس جیفرسن نے یسوع مسیح کی زندگی اور اختلافات جیفرسن بائبل کے نام سے جانا جاتا، لیکن بنیامین فرینکل نے یسوع مسیح کو ایک عظیم اخلاقی استاد کے طور پر دیکھا، لیکن عیسائی چرچ کے تمام تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔ ہندوستانی نے روایت میں یسوع مسیح کو ایک روحانی ماسٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ شخص جس نے خودشناسی حاصل کی ہو۔ یسوع مسیح کو ایک اوتار کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، ایک احساس شدہ روح جس میں بے شمار روحوں کو بچانے کا ایک خاص مشن ہے۔ بہت سی ہندوستانی روحانی ماسٹر یسوع مسیح کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ یسوع مسیح اس روحانی ادراک کو حاصل کرنے میں تنہا تھا۔ اسلامی روایت میں یسوع مسیح کو خدا کے ایک اہم نبی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جی دوستو، تو آج کی ہماری کہانی یسوع مسیح کے بارے تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔